شہر سے دور ایک چھوٹی سی بستی میں جابر نام کا ایک غریب نوجوان رہتا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بوڑھی اور بیمار ماں کے سوا کوئی نہ تھا۔ غربت نے اسے اس قدر جکڑ رکھا تھا کہ جابر دن رات محنت مزدوری کرتا، مگر اتنی ہی کمائی ہوتی جو وہ مشکل گھر کا خرچ پورا کر پاتے۔ اس کی ماں برسوں سے بیماری کے بستر پر پڑی تھی۔ بڑے حکیم کے علاج کے لیے جابر کے پاس پیسے نہ تھے، اس لیے وہ اپنی تکلیفوں کے ساتھ چپ چاپ گھر میں پڑی رہتی۔ جابر کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، کاش وہ اتنے پیسے کما سکے کہ اپنی ماں کو صحت مند دیکھے، ایک خوبصورت سا گھر بنائے اور پھر گھر بسانے کے لیے شادی کرے، مگر یہ سب خواب دل کے کونے میں پڑے رہتے۔ حقیقت کی کڑی زمین پر نظر دوڑاتا تو کوئی ایسا سہارا نظر نہ آتا جس سے اس کی خواہشیں پوری ہو سکیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اور امید کا چراغ بجھنے نہیں دینا چاہیے۔ یوں جابر اپنی زندگی کی گاڑی کو دھکیلنے کے لیے ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مزدوری پر نکلتا، صبح کی روشنی کے ساتھ کام پر جاتا اور شام آتے ہی واپس لوٹ آتا۔ اگر وہ صرف ماں کی خدمت میں لگ جاتا تو گھر کے اخراجات کا کوئی اور ذریعہ باقی نہ رہتا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی ہمت کو سہارا دینے والی ایک ہی چیز تھی، بوڑھی ماں کی دعا۔ جب بھی جابر گھر سے نکلتا، ماں دل سے دعائیں دیتی۔ ماں ہمیشہ کہتی، بیٹا اللہ تمہیں برکت والا رزق دے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں برکت ہو۔ یہ باتیں جابر کے دل کو سکون تو دیتی، مگر اکثر وہ اپنی جوانی کی لاپرواہی میں سوچتا، مجھے زیادہ پیسے چاہیے، برکت تو خود ہی آ جائے گی، اصل چیز دولت ہے، اگر پیسہ ہوا تو برکت بھی ہوگی۔ یہی جوانی کی بے سمجھی تھی، لیکن انسان کا یقین پختہ کرنے کے لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے نظارے دکھا دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے سوچ کا زاویہ بدل دیتے ہیں۔ وقت اپنی چال سے بڑھتا رہا، لیکن پھر ایک ایسا کڑا لمحہ آیا جس نے جابر کے حوصلے کو ہلا دیا۔ گاؤں میں روزگار کے دروازے بند ہو گئے، ایک طرف بیمار ماں کی خدمت اور کفالت کا بوجھ اور دوسری طرف خالی ہاتھوں کا یہ دکھ۔ یہ وہ مشکل وقت تھا جو انسان کو آزماتا ہے کہ وہ ٹوٹتا ہے یا جمتا ہے۔ جابر کا دل کئی راتوں تک بے چین رہا۔ وہ سوچتا رہتا کہ کیا اب وہ اپنی ماں کو بہتر زندگی دینے کا خواب چھوڑ دے، مگر پھر دل سے ایک ہی جواب آتا، یہ آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ چنے ہوئے لوگوں کو ہی آزماتا ہے۔ اب جابر کے سامنے دو راستے تھے، پہلا یہ کہ ماں کو ساتھ لے کر شہر چلا جائے، وہاں مزدوری کرے اور علاج کا انتظام کرے، لیکن یہ خواب حقیقت سے بہت دور تھا۔ شہر میں رہنے کا خرچ، علاج کا خرچ، یہ سب کچھ اس کی بساط سے باہر تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ روز شہر جائے، سارا دن مزدوری کرے اور شام کو واپس آ جائے، مگر اس میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ماں بیمار تھی اور اس کی خدمت کے لیے ہر وقت کسی کا پاس ہونا ضروری تھا۔ آخر کار جابر نے فیصلہ کیا، اپنے دوستوں سے کہا، میں صبح شہر جاؤں گا، دن بھر کام کروں گا اور رات کو واپس آؤں گا۔ ماں کو پڑوس کی ایک نیک عورت کے سپرد کرتا ہوں جو دن میں ان کی دیکھ بھال کرے گی۔ یہ سنتے ہی اس کے دوستوں نے اسے روکا اور کہا، جابر تم ہوش میں ہو، شہر میلوں دور ہے، دن بھر کی سخت محنت کے بعد اندھیری رات کو وہاں سے واپس آنا آسان نہیں، یہ تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ جابر نے جواب دیا، دوستو میں اپنی ماں کے لیے ہر خطرہ اٹھا سکتا ہوں۔ اپنی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے جابر نے اپنی زندگی کا مشکل فیصلہ کر لیا۔ اس کا ارادہ سخت تھا، دل مضبوط تھا اور ماں کی دعا اس کے ساتھ تھی۔ چند دنوں بعد جابر نے دوستوں کو بھی ساتھ ملایا اور شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ تینوں دوست شہر میں مزدوری کرنے لگے، جابر کے دوست شہر میں رہنے لگے، جبکہ جابر صبح اذان ہوتے ہی گھر سے نکلتا، دن بھر کام کرتا اور شام کو تھکا ہارا واپس آ جاتا۔ جابر کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف مائل رہتا تھا۔ وہ دن بھر کی محنت کے بعد مسجد میں جا کر نماز پڑھتا، دل کی بے قراری کو ساکت کرنے کے لیے روتا تھا۔ جابر کی تکلیف وہی جانتا تھا اور اللہ، مگر ماں کے سامنے وہ ہمیشہ خوش رہنے کا دکھاوا کرتا تھا۔ وہ اپنی پریشانیوں کو چھپاتے ہوئے ہمیشہ مسکرانے کی کوشش کرتا تاکہ ماں کو اس کی فکر نہ ہو۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک روز جابر شام کو کام سے واپس آ رہا تھا کہ موسم خراب ہو گیا، ہر طرف بارش، طوفان اور خراب موسم۔ جابر نے اسی خراب موسم میں گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ دوستوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود جابر نے کہا
کہ میں اپنی ماں کو کیسے اکیلا چھوڑ دوں۔ اس حالت میں مجھے ہر حال میں جانا ہوگا، بس اللہ مالک ہے۔ جابر نے فیصلہ کیا اور سخت طوفانی بارش میں شہر سے نکل کر واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ایک طرف بارش، دوسری طرف بے رحم صحرا اور سنسان جنگل کا راستہ۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سفر جاری تھا۔ تھوڑا آگے بڑھا تو حالات اور خراب ہوتے گئے۔ بارش اور تیز ہوا نے جابر کو پریشان کر دیا۔ آگے بڑھا تو صحرا میں دور اسے ایک مسجد نظر آئی۔ وہ اس کی طرف چل پڑا۔ سنسان علاقہ، بارش کی شدت اور مسلسل طوفان میں مسجد تک پہنچنا ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ جابر نے مسجد میں نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنی دل کی تمام پریشانیاں پیش کیں۔ جابر مسجد میں بیٹھا رہا اور حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ اتنے میں دور سے ایک شخص لالٹین کی روشنی میں مسجد کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ جابر حیران تھا کہ اس سنسان علاقے میں مسجد بھی کوئی عجیب بات تھی، لیکن اب یہ بوڑھا شخص اتنے خراب موسم میں کیسے آ رہا ہے؟ بوڑھا شخص مسجد میں آ کر بارش کے پانی سے وضو کرنے لگا، پھر نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد بوڑھا شخص جابر کی طرف آیا اور بااثر آواز میں کہا، بیٹا، اتنی رات کو یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ یا تو تم بہت مجبور ہو اور یا ڈاکو۔ جابر نے آہستہ سے قریب جا کر کہا، بابا جی، میں ایک مزدور ہوں، اور پھر ساری کہانی بتائی تاکہ انہیں یقین آ جائے۔ بابا جی اس کی باتیں سن کر مسکرا کر بولے، بیٹا، جو کام تم کر رہے ہو وہ بہت افضل ہے۔ تم جو قربانی دے رہے ہو یہ بہت بڑی عبادت ہے، بس اخلاص کو کبھی نہ چھوڑنا۔ بابا جی، آپ کی باتیں سن کر مجھے بہت سکون ملا، لیکن آپ کون ہیں؟ وہ بولے، میں دور ایک جھونپڑی میں رہتا ہوں، میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں، مجھے مسجد میں ہی سکون ملتا ہے۔ موسم کی شدت کچھ دیر بعد کم ہوئی۔ جابر نے موقع کو غنیمت جانا کہا، میں اب جا رہا ہوں، میری ماں بہت بیمار ہے، آپ براہ کرم ان کے لیے دعا کیجیے۔ بابا جی نے جابر کی باتوں پر توجہ دی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر جابر کی ماں کے لیے دعا کی۔ پھر انہوں نے جابر کو ایک دوا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ دوائی لو، میں ہر رات تلاوت کرتا ہوں اور اس پر دم کرتا ہوں، یہ دوا دیا کرو، انشاءاللہ اس سے تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر بابا جی نے جابر کو ایک اشرفی دیتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ اشرفی لے لو، اللہ اس میں برکت ڈالے، یہ اشرفی بہت قیمتی ہے، زیادہ مجبوری نہ ہو تو خرچ نہ کرنا، یہ اشرفی تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ جابر دل میں بولا، ایک ہی تو اشرفی ہے، اس میں کیا بڑی بات؟ لیکن اس نے اشرفی کو ادب سے لے لیا اور رخصت مانگتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ سفر کے بعد جابر اپنے گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنی ماں کی قدم بوسی کی، کھانا دیا اور پھر وہی دوا دی جو بابا جی نے اسے دی تھی۔ چند دن بعد وہ دعا جو بابا جی نے دی تھی، اس کے اثرات جادو کی طرح ظاہر ہونے لگے۔ جابر کی ماں نہ صرف صحت یاب ہوئی بلکہ چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گئی۔ وہ ماں کی صحت دیکھ کر اتنا خوش تھا کہ اپنے غموں کو بھول گیا۔ اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا کہ کس طرح بابا جی نے اس کی مدد کی تھی۔ ماں نے کہا، بیٹا، یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو نماز پڑھ کر دعا کرتے ہیں۔ جابر نے جلدی سے وہ اشرفی نکال کر ماں کو دکھائی اور کہا، ماں، یہ اشرفی وہی بابا جی نے دی تھی، اور کہا کہ اس میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ ماں نے اشرفی کو دیکھ کر کہا، بیٹا، اللہ کی برکت تمہارے ساتھ ہو، تم نے سچائی اور اخلاص کے ساتھ محنت کی، اللہ کی مدد تمہیں مل رہی ہے اور اس کی برکت تمہاری زندگی میں ہمیشہ رہے گی، بس حرام کھانے اور ظلم سے بچو۔ جابر کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ اللہ کی مدد اور حلال محنت کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مگر اس کی رحمت میں بے شمار برکات پوشیدہ ہوتی ہیں۔ جابر نے ان کی باتوں کو دل سے سمجھا، مگر وقت کا پہیہ رکا نہیں اور حالات دن بدن بدلتے جا رہے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ جابر کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا تھا اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ تب اس نے اسی اشرفی سے ایک مچھلی خریدی اور گھر لے آیا۔ جب وہ مچھلی صاف کر رہا تھا تو اس کے اندر سے ایک عجیب سا پتھر نکل آیا
جو بہت خوبصورت اور نایاب دکھائی دے رہا تھا۔ جابر نے فوراً ماں کو دکھایا۔ پتھر دیکھ کر ماں نے کہا، بیٹا یہ پتھر بہت عجیب لگ رہا ہے، شہر میں کسی اچھے سونار کو دکھا دو، ہو سکتا ہے یہ کوئی قیمتی چیز ہو۔ جابر نے وہ پتھر سنبھال کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس نے سوچا، چلو اس پتھر کو شہر کے سونار کو دکھاتا ہوں۔ جابر شہر پہنچا اور سونار کو وہ پتھر دکھایا۔ سونار نے حیرانی سے پوچھا، یہ پتھر تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جابر نے جواب دیا، کیوں، کیا ہوا؟ سونار نے جابر کی باتوں پر فوراً توجہ دیتے ہوئے کہا، بیٹا میں تم سے محبت سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ سمندری موتی ہے جو مچھلیوں اور سیپیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کی قیمت بہت بڑی ہے، بڑے بڑے سونار ہی اسے خرید سکتے ہیں۔ اسے کم قیمت میں نہ بیچنا کیونکہ یہ واقعی بہت قیمتی ہے۔ یہ سن کر جابر کا دماغ چکرا گیا۔ اسے لگا شاید یہ سونار مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ جابر نے سب سے پہلے دوسرے اور تیسرے سونار کو وہ قیمتی پتھر دکھایا، لیکن ہر ایک نے اسے خریدنے سے انکار کر دیا۔ اسی لمحے جابر کے دل میں یقین اور بھی مضبوط ہو گیا کہ یہ پتھر واقعی کمال کا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب شہر کے سب سے بڑے اور معتبر سونار یا تاجر کو دکھایا جائے۔ جب جابر نے تاجر کے سامنے پتھر رکھا، تاجر نے فوراً دلچسپی ظاہر کی اور کہا، بیٹا میں یہ خریدنا چاہتا ہوں۔ جابر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے پوچھا، کتنی قیمت دو گے؟ جابر نے سوچا شاید 200-300 اشرفیاں مناسب ہو، مگر قیمت کا تعین تاجر کے ہاتھ میں چھوڑ دیا۔ تاجر نے غور سے دیکھا اور کہا، بیٹا میں اس موتی کے لیے 10,000 اشرفیاں دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر جابر کی ہوش اڑ گئے۔ وہ دن بھر ایک اشرفی کے لیے محنت کرتا تھا اور اب ایک ہی پتھر سے اسے اتنی بڑی رقم مل رہی تھی۔ تاجر نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ قیمت بڑھائی جا سکتی ہے۔ آخر کار دونوں کی رضامندی سے قیمت طے ہوئی۔ جابر کی خوشی آسمان کو چھو رہی تھی۔ وہ فوراً اڑ کر ماں کو یہ خبر سنانے کے لیے پہنچا۔ ماں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا تھا مگر صبر کیا۔ پہلے تاجر سے پیسے وصول کر کے بغیر کسی مزدوری کے گھر واپس لوٹ آیا۔ گھر پہنچتے ہی جابر نے ماں کو وہ رقم دکھائی۔ ماں بھی خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہ لمحہ واقعی حیران کن تھا۔ ایک اشرفی کے لیے دن بھر مزدوری کرنے والا جابر اچانک 15,000 اشرفیوں کا مالک بن گیا۔ سوچ سے باہر بات تھی۔ جابر نے سب سے پہلے اپنے قرض داروں کو پیسے واپس کیے، ماں کے علاج کا بندوبست کیا، پھر شہر میں اپنا خوبصورت گھر خریدا، اپنی زندگی میں ہر طرح کا سکون حاصل کیا۔ ماں نے جابر کو سمجھایا، بیٹا تمہیں اسی بوڑھے بابا جی کے پاس جانا چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے، جو ضروریات ہو وہ ان کی پوری کرو۔ یہ سب برکت کی ایک اشرفی کا صلہ ہے۔ برکت تو دکھائی نہیں دیتی، بس اللہ تھوڑے پیسے کافی بنا دیتا ہے، یہی برکت ہے۔ لہٰذا جابر بابا جی کے پاس گیا۔ دل میں بہت سی خوشیاں اور شکر گزاریاں بھی ہیں۔ اس نے سب کچھ بابا جی کو بتا دیا کہ کیسے اس کی زندگی میں یہ تمام بدلاؤ آیا، وہ کیسے 15,000 اشرفیوں کا مالک بن گیا۔ بابا جی نے کہا، بیٹا تمہارے 2 دوست اور بھی ہیں، وہ کیوں نہیں یہ پیسے پا سکے؟ وہ مچھلیاں بیچتے تھے، انہیں یہ موتی کیوں نہیں ملا؟ یہ صرف تمہیں ہی کیوں ملا؟ یہ صرف ایک اتفاق نہیں، یہ تمہاری ماں کی خدمت کا صلہ ہے، یہ محنت کا صلہ ہے جو اللہ نے تمہیں کسی نہ کسی راستے سے دے دیا۔ پھر بابا جی نے جابر کو نصیحت کی، زیادہ پیسوں کے پیچھے نہ بھاگنا، کیونکہ اللہ جسے چاہے پیسہ دے سکتا ہے اور جس سے چاہے لے سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں خدمت، ایمانداری اور محنت کو برقرار رکھنا